बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क़यामत के दिन सूरज लोगों के सरों से कितना ऊंचा होगा? जवाब: 1 मील। सवाल: किस रंग के जूते पहनने से औरत हमेशा खुश रहती है? जवाब: पीले रंग के जूते पहनने से औरत हमेशा खुश रहती है। सवाल: कौन सी चीज खाने से इंसान का हाफजा तेज होता है? जवाब: जैतून के तेल से। सवाल: किस वक्त की नमाज इंसान को कब्र के अजाब से बचाती है? जवाब: फजर की नमाज। सवाल: वो कौन सा मजहब है जो दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है? जवाब: इस्लाम है जो दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है। सवाल: जोहर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी? जवाब: जोहर की नमाज सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम में कौन बड़े थे और कितने बड़े थे? जवाब: हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे। सवाल: कुरान मजीद का दूसरा नाम क्या है? जवाब: अल किताब। सवाल: खादिम रसूल किन सहाबी को कहा जाता है? जवाब: हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो को। सवाल: इस्लाम के बाद निस्बतन तौहीद की तालीम किस मजहब में ज़्यादा मिलती है? जवाब: इस्लाम के बाद निस्बतन तौहीद की तालीम यहूदियत में ज़्यादा मिलती है। सवाल: कुरान मजीद में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी जगहों पर हुआ है? जवाब: कुरान मजीद में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र 12 जगहों पर हुआ है। सवाल: हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब: हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा हजरत सुहेब रजी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। सवाल: ज़माना जाहिलियत में अब्दुल काबा किस सहाबी का नाम था? जवाब: ज़माना जाहिलियत में अब्दुल काबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का नाम था। सवाल: बताइए हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या था?
جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو سفیان تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کا نام لمبا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل کا بلحاظ حروف تہجی نام لمبا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو قرآن مجید حفظ تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے جس مکان میں پیدا ہوئے آج وہاں کیا چیز قائم کر دی گئی ہے؟ جواب: نئی جدید تعمیر کے ساتھ ایک بہت بڑی لائبریری قائم کر دی گئی ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورت مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب: سورت مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ سوال: قابیل نے حابیل کا کس چیز سے قتل کیا؟ جواب: پتھر سے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی ہے؟ جواب: سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ سوال: ذوالحجر 3 کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ذوالحجر 3 ہے۔ اسلام کی وجہ سے 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو ذوالحجر 3 کا لقب ملا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل یمن کے حکمران ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ سوال: یزید کب فوت ہوا؟ جواب: 64 ہجری میں۔ سوال: یوم صدیق اکبر کون سے دن ہے؟ جواب: 22 جمادی الثانی کو۔ سوال: کس حکمران کے دور میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا؟ جواب: ولید بن عبد الملک کے دور میں سندھ فتح کیا۔ سوال: مہر معجل کس مہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جو فوراً ادا کیا جائے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو آپ کو کیا خوشخبری سنائی تھی؟
جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو آپ کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی تھی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے والے اس انصاری کا نام بتائیں جس نے ساری عمر بیعت نہ کی۔ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے والے اس انصاری کا نام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہے۔ سوال: دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: کچھ لوگوں کا کہنا ہے دعا مانگنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر نہیں پھیرنا چاہیے۔ اس بارے میں سنن ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے مبارک پر جب تک ہاتھ نہ پھیر لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے شواہد موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ عمل قابل قبول ہے، اور یہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ اس عمل کے لیے کسی مضبوط یا مستند حدیث کی ضرورت ہے، لہٰذا اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے کیونکہ یہ غیر ثابت شدہ عمل نہیں ہے۔ واللہ تعالی علم۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کا اہتمام کیوں کیا؟ جواب: کیونکہ جنگ یمامہ میں 78 حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ سوال: جہنمی لوگوں کی کھال کتنی موٹی ہوگی؟ جواب: جہنمی لوگوں کی کھال 70 ہاتھ موٹی ہوگی۔ سوال: کس طرح کا لباس پہننا اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: وہ عورت جو مرد کے مشابہ لباس پہنے اور وہ مرد جو عورت کے مشابہ لباس پہنے تو اس طرح کا لباس پہننا اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام عبداللہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ جواب: سب سے پہلے غیبت ابلیس نے کی۔ سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا کیے گئے تھے؟ جواب: 9 معجزات عطا کیے گئے تھے۔ سوال: انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا کس کو آتا ہے؟ جواب: انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام کو آتا ہے۔ سوال: انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر کون سا ہے؟ جواب: انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر معراج شریف کا ہے۔ سوال: تحقیق کے مطابق اگر پہلی اولاد بیٹی ہو تو اس کی شکل گھر کے کس فرد کی طرح ہوتی ہے؟
جواب: اگر پہلی اولاد بیٹی ہو تو اس کی شکل باپ کی طرح ہوتی ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے زیادہ ناپاک اور غلیظ رشتہ کون سا ہے؟ جواب: اسلام میں سب سے زیادہ غلیظ، ناپاک اور برا رشتہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ہے۔ یہ اس قدر غلیظ رشتہ ہے کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ یہ ناپاک اور ناجائز رشتہ ہے جس کو قائم کرنے میں کوئی ثواب نہیں ملتا، اور اگر ان کے درمیان فزیکل ریلیشن رہا ہو تو اس پر اگر 4 لوگ ان کے زنا کی گواہی دے دیں تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارو۔ اگر شادی شدہ نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے تو اسلام کہتا ہے ان کو زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ہلاک کر دو، اور اگر کنوارا مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو اسلام کہتا ہے ان کو سر عام کوڑے مارو۔ سوال: مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے، مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ الفاظ کس صحابی کے ہیں؟ جواب: حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے۔ سوال: دنیا کے سب سے بڑے جنازے میں کتنے افراد شریک تھے؟ جواب: دنیا کے سب سے بڑے جنازے میں 40 لاکھ افراد شریک تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کون سے پیارے نبی ہیں جو دجال کو قتل کریں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ کس کا پیش ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ 2 پڑوسیوں کا پیش ہوگا۔ سوال: قرآن مجید میں وادی غیر زرع کسے کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں وادی غیر زرع مکہ مکرمہ کو کہا گیا ہے۔ سوال: اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی جگہ ناپسند تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ناپسند تھے۔ سوال: کون سا ایسا کیڑا ہے جو خود اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟ جواب: وہ مکھی ہے جو خود اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سے انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا؟ جواب: 2 انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: جس وادی میں اصحاب کہف ہے اس وادی کا کیا نام ہے؟ جواب: جس وادی میں اصحاب کہف موجود ہے اس وادی کا نام رقیم ہے۔ سوال: وہ کون سا نبی ہے جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے ہیں؟
جواب: حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہی جنت میں چلے گئے ہیں۔ سوال: بیت المعمور میں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں؟ جواب: بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے دن تک بھوکے رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد 40 دن تک بھوکے رہے۔ سوال: ختم قرآن پر دعا مانگنا سنت ہے یا فرض؟ جواب: ختم قرآن پر دعا مانگنا سنت ہے۔ سوال: طائف سے واپسی پر کس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر جنہوں نے ایمان قبول کیا؟ جواب: طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ سوال: کون سی بیماری بار بار آنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: کوئی بھی بیماری نہیں۔ بعض بیماریوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے منسوب کیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ انسان کو ان تکلیفوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ سوال: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا۔ سوال: فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ جواب: فرعون بادشاہ بننے سے پہلے قرض دار تھا۔ سوال: محبت کی پہلی شرط کیا ہے؟ سوال: محبت کی پہلی شرط اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوال: شکار کرنا کس وقت حرام ہے؟ جواب: تفریح کی نیت سے شکار کرنا حرام ہے۔ سوال: لوگ راستوں پر کس کی طرح زنا کریں گے؟ جواب: لوگ راستوں پر جانوروں کی طرح زنا کریں گے۔ سوال: میت میں وہ کون سی نشانی ہے جس سے اس کے جنتی اور جہنمی ہونے کا پتہ چلتا ہے؟ جواب: ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کسی کی میت پر کھڑے ہو کر جانے انجانے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے۔ بعض لوگ میت کے چہرے کو دیکھ کر اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ موت کی سختی کی وجہ سے مرحوم یا مرحومہ کا چہرہ نہیں بگڑا، اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا جنتی ہے۔ اسی طرح کی مختلف رائے قائم کرتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کی رائے نہیں قائم کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شک و شبہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جنت انہی کے لیے ہے، لیکن انہوں نے امت کو سکھانے کے لیے ایسا کہا کہ انہیں خود کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ سوال: عورت کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر ماہ بدلتا ہے؟
جواب: عورت کے جسم کا وہ حصہ آئیبرو ہے جو ہر ماہ بدلتا ہے۔ سوال: کیا ننگے بدن نہانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، ننگے بدن نہانا جائز ہے۔ سوال: شادی کے بعد معلوم ہوا بیوی لنگڑی ہے تو کیا کیا جائے؟ جواب: شادی کے بعد معلوم ہوا بیوی لنگڑی ہے تو صبر کیا جائے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیے کون سا وقت تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بوقت شب تھا۔ سوال: حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب: حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ سوال: جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اس وقت ان کی عمر مبارک 57 سال تھی۔ سوال: مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون تھے؟ جواب: مسلمانوں کے پہلے امیر الحج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: حضرت عبد المطلب کی کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت عبد المطلب کی 5 بیویاں تھیں۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام احسام تھا۔ سوال: کون سا بادشاہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا تھا؟ جواب: قارون بادشاہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب قرار کس نے رکھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب قرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، یہ مکمل جملہ بتائیے۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ سوال: کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب: کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کلمہ استغفار کو کہا جاتا ہے۔ سوال:
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیے۔ جواب: جنت الماوا میں۔ سوال: کس صحابی نے سب سے پہلے مسجدوں میں پردے لٹکوائے تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ سوال: حدیث مرسل کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جواب: جب تابعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ جواب: کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: گھر میں کس نام کا بچہ ہو تو کبھی غربت نہیں آتی؟ جواب: گھر میں محمد نام کا بچہ ہو تو کبھی غربت نہیں آتی۔ سوال: فرشتے کس صحابی کی زبان پر بات کرتے تھے؟ جواب: فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بات کرتے تھے۔ سوال: کیسے ہم بستری کرنے سے فالج ہو سکتا ہے؟ جواب: کھڑے ہو کر جمع کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: وہ کون سی عظیم ہستی تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے؟ جواب: وہ عظیم ہستی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے۔ سوال: دارالندوہ میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ جواب: دارالندوہ میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے 40 سال عمر کی شرط تھی۔ سوال: کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب: الفارابی کو معلم ثانی کہتے ہیں۔ سوال: قیامت سے پہلے کس ملک سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا؟ جواب:
ملک عراق سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ سوال، مصر کی فتح کا صحرا کس کے سر ہے؟ جواب، مصر کی فتح کا صحرا عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص ہے۔ سوال، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر آسمان و زمین میں کون کون ہیں؟ جواب، آسمان میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام وزیر ہیں، اور زمین پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ کون سا پیش ہوا؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ عبید اللہ بن عمر کا مقدمہ ہرمزان کے قتل کا پیش ہوا۔ سوال، حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو کس وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جواب، حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو جہاد سے فرار ہونے کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی۔ سوال، آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب، آخری 4 صورتوں کے علاوہ صورت جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال، گھر میں وہ کون سا جانور ہوتا ہے جس کو شیطان کا جاسوس کہا جاتا ہے؟ جواب، چوہا ہوتا ہے۔ سوال، حضرت طلحہ نے کون سی آیت پڑھ کر اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا تھا؟ جواب، حضرت طلحہ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 پڑھ کر اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے والا بادشاہ کون تھا؟ جواب، طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا۔ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا اور وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ سوال، پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ جواب، پہلے زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی۔ سوال، سب سے پہلے مغرب کی نماز کس نے ادا کی؟ جواب، سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ سوال، نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب، نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت النصر ہے۔ سوال، وہ کون سی سنت ہے جو ایک کو 2 کر دیتی ہے؟ جواب، نکاح سنت ہے جو ایک کو 2 کر دیتا ہے۔
سوال: کس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن فاقے میں رہے؟ جواب: غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن فاقے میں رہے۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جو فتح مکہ پر سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر سب سے پہلے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔